فطرت کی ہر چیز میں یاد رکھو ایک ایسا اللہ نے توازن رکھا ہے کہ اگر اس پہ نہیں چلو گے تو برباد ہو جاؤ گے. مائیں آج بچے جننے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتی ہیں اور فیڈ کرانے سے بھی. یہ دونوں چیزیں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں, کیونکہ جو ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پہ ڈالی ہے اگر آپ اس کو نہیں نبھاؤ گی تو آپ کی صحت صحیح ہونے کے بجائے خراب ہو جائے گی. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو دنیا میں بولا جاتا ہے کہ مائیں بچے جننے سے کمزور ہوتی ہیں یا فیڈ کرانے سے کمزور ہوتی ہے. وقتی ہوتا ہے یہ سب, لیکن فیڈ کرانا اور بچے جننا عورت کی صحت کے لیے مفید ہے. اللہ یہ کام لے رہا ہے ان سے بھائی, اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہیں. عمریں لمبی ہوتی ہیں ان عورتوں کی, ہاں وقتی طور پہ کمزوری ضرور ہوتی ہے, تو اس کا حل یہ کہ کھایا پیا جائے. اب آج کل خواتین کی ایکسرسائز کی باتیں ہو رہی ہیں, جاگنگ کریں, سوئمنگ کریں, ٹھیک ہے بعض لوگ اس کے قائل ہیں, لیکن یاد رکھو اللہ نے عورت کو گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا. اب ذرا ٹیکنیکل بات ہے, غور سے سننا. کیا بات ہے یہ ٹیکنیکل, غور سے سننا. دیکھو ہم جب کھاتے پیتے ہیں نا, ہم جب کھاتے پیتے ہیں تو بچپن میں جتنا مرضی کھائیں وہ ٹھا کر کے لگتا ہے جسم میں, اور اس سے ہماری کیا ہوتی ہے گروتھ, مرد ہو یا عورت ایسے تیزی سے بڑھتے ہیں. لہذا بچپن میں زیادہ کھاؤ نقصان نہیں ہے. رات کو خاص طور پہ کھا کے بچے کو لازمی سنائیں, کیونکہ رات کو اس کی گروتھ ہوتی ہے. لیکن ایک وقت کے بعد آ کے وہ گروتھ رک جاتی ہے اور خوراک بڑھ جاتی ہے. بچہ کم کھاتا ہے اور بڑا زیادہ کھاتا ہے. اب گروتھ تو ہو نہیں رہی ہے, تو وہ جب آپ خوراک کھاؤ گے تو پھٹو گے کہ نہیں پھٹو گے. ہم بچپن میں اتنا نہیں کھاتے تھے جتنا اب کھاتے ہیں, تو اس خوراک کا یوٹیلائز ہونا ضروری ہے. تو قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے جس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. قدرت نے اس خوراک کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مرد کے لیے کوئی اور انتظام رکھا اور عورت کے لیے کوئی اور انتظام رکھا. مرد کے لیے کیا انتظام رکھا کہ وہ نکاح کرے, اس سے بھی اس کی توانائی کیا ہوگی یوٹیلائز ہوگی. دوسرا محنت مزدوری کے کام کرے. اگر وہ کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا بٹن ٹھش پش کر سارا دن کرتا رہتا ہے تو پھر اس کو مشورہ دیا جائے گا بھائی کیا کرو, جاگنگ کرو, مصنوعی ورزش کرو. نہیں کرے گا تو دھماکے کے ساتھ پڑ جائے گا, موٹا ہوتا 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 کولیسٹرول بڑھے گا, ایک دن اخبار میں آ جائے گا. خواتین کو کیونکہ اللہ نے گھر کی چار دیواری کے لیے بنایا ہے, ہوم میکر بنایا ہے. وقرنا فی بیوتکن, اللہ نے کہا کہ گھروں میں رہو. اگر خواتین کے لیے بھی یہی ایکٹیویٹیز ہوتی کہ وہ بھی محنت مزدوری کے کام کریں اور گھومیں پھریں اور یہ کریں اور وہاں جائیں پھر وہاں جائیں, پھر وہ پارک میں بھاگیں, پھر ادھر سوئمنگ کریں, پھر یہ بھاگیں, پھر یہ کریں, تو پھر گھر جو فطری نظام ہے نا جو اللہ دینا چاہ رہے ہیں انسانوں کو, وہ نظام کیا ہو جاتا تلپٹ. مرد بھی بے سکون, کولیسٹرول اس وجہ سے تو کم ہو جائے گا کہ آپ نے ایکسرسائز کر لی, لیکن جو ٹینشن ہوگی نا نیچرل لائف سے ہٹ گئے, اس ٹینشن کی وجہ سے پھر کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ نیچرل لائف نہیں ہے نا, گھر میں آپ آ رہے ہیں تو بیگم ہی نہیں ہے, وہ گئی بھی ہے یا دونوں ہی گئے ہوئے ہیں, تو گھر کس مقصد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی جو انرجی ہے نا اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تاکہ اس پہ موٹاپا نہ آئے, اس پہ چربی نہ چڑھے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا کہ وہ بچے کی ولادت کے عمل سے گزرتی ہے اور بچے کو فیڈ کراتی ہے. فیڈ کرانے والی عورت اس کے چربی جسم پہ آ ہی نہیں سکتی, جتنا مرضی کھا لے. کیونکہ جب خواتین بچوں کو فیڈ کراتی ہیں بھوک ڈبل ہو جاتی ہے, کیونکہ فیڈ کرانے میں ٹھیک ٹھاک انرجی ان کی سرو ہوتی ہے. تو جب انرجی سرو ہوگی تو 4 پراٹھے کھا لیں, موٹاپا نہیں آئے گا. اب وہ خواتین اس چکر میں کہ یہ تو بڑی ٹینشن, اور ڈاکٹر نے ایکچولی منع کیا ہوا ہے کہ نہیں ابھی آپ کی صحت اجازت نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے, ڈائٹنگ کرنی پڑتی ہے پھر ان کو, اور وہ ڈائٹنگ ہوتی ہے اس کو ایک تو کرنا بڑا مشکل ہے. ڈائٹنگ کرنا اچھا آسان کام تھوڑی ہے, آپ رزق سے محروم ہو جاتے ہو بھائی. اتنی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہوگی, نہیں بس یہ 2-3 چیزیں دیکھ سکتے ہو, سونگ سکتے ہو, باقی نہیں. اور پھر ان کو کتنی محنت ہے جاگنگ کرنا ان کے لیے. یہ جو واکنگ ہو رہی ہے نا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پارک میں دیکھتا ہوں کہ مرد اور خواتین واکنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی پی پا کے نا کوئی چل رہا ہوتا. وہ محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ٹھاک, اتنی انرجی صرف کرنی پڑے گی جتنی فیڈ کرانے میں, اور وہ آسان کام نہیں ہے. تبھی یہ جو انگریز عورتوں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک ٹف ایکسرسائز کرتی ہیں. یہ تو اپنے آپ کو اس عذاب میں ڈالنے سے بہتر نہیں ہے کہ جو قدرت نے سسٹم دیا اس پہ آ جاؤ. اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا, تمہیں اولاد بھی ملے گی,
وہ تمہاری خدمت کرے گی, پاؤں دبائے گی. تمہاری جو ہے نا عورت کی تو حکمرانی ہی کس پر ہوتی ہے؟ اولاد پر ہوتی ہے.